مکتب امامت کا نظریہ اور دلائل۔ ہم نے قبور، انبیاء اور اولیاء پر قبر حرام سمجھنے والے افراد کے دلائل پیش کیے۔ اب ہم ان افراد کے دلائل پیش کریں گے جو انبیاء اور اولیاء کے مزارات بنانے کو جائز سمجھتے ہیں اور ان مزارات میں عبادت خداوندی کو حلال تصور کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان علماء کی مضبوط ترین دلیل یہ ہے کہ کعبہ کے گرد طواف کرنے والے حجر اسود کے اسماعیل کے گرد طواف کرتے ہیں اور اس کی دیوار کو بطور تبرک مسح کرتے ہیں، جبکہ حجر اسماعیل کے متعلق علماء امت کا اجماع ہے کہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کی قبریں وہاں ہیں۔ نمونے کے لیے حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔ سیرت ابن ہشام المتوفی 218 ہجری، تاریخ طبرہ المتوفی 310 ہجری، ابن اسیر المتوفی 630 ہجری، ابن کثیر المتوفی 774 ہجری نے حجر اسماعیل کے متعلق یہی لکھا ہے۔ ابن ہشام کی عبارت یہ ہے: اسماعیل اپنی والدہ ہاجرہ کے ساتھ حجر میں دفن ہے۔ ابن اسیر کے الفاظ یہ ہیں: حضرت اسماعیل نے وصیت کی تھی کہ انہیں حجر میں ان کی والدہ کے پاس دفن کیا جائے۔ ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں: جب حضرت اسماعیل کی عمر 20 برس ہوئی تو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی وفات ہو گئی اور اس وقت بی بی کی عمر 90 برس تھی۔ حضرت اسماعیل نے انہیں حجر میں دفن کیا۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد کے بعد وفات پائی، پھر انہیں بھی حجر میں ان کی والدہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حجر کعبہ کے ساتھ متصل ہے۔ اس کے بعد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: اسماعیل علیہ السلام کی قبر کعبہ کے پرنالے کے نیچے رکن و مقام کے درمیان ہے۔ کلائی کی کتاب الاکتفاء کے ان بیان کا محصل یہ ہے: حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل اور ان کا فرزند نابت ہجرت میں مدفون ہیں۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی قبروں کے متعلق مشہور سیاح ابن جبیر فہری اپنے سفر میں یوں لکھتے ہیں: مزاب کے نیچے صحن حجر میں جو کہ بیت اللہ شریف کے قریب ہے، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے اور علامت کے لیے اس پر مستطیل سبز رنگ کا سنگ رخام لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ گول سبز رنگ کا سنگ رخام دکھائی دیتا ہے اور دونوں ایک عجیب منظر پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ رکن عراقی کے ساتھ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی قبر ہے، اور اس قبر بھی سبز رنگ کا رخام موجود ہے جو کہ 1.5 بالشت لمبائی میں ہے۔ نماز کے بعد لوگ مقام حجر میں ان قبور سے برکت حاصل کرتے ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ بیت عتیق کا حصہ ہیں اور ان میں 2 مقدس جسم مدفون ہیں، اور ان پر درود بھیجنے والا ان کی برکتوں سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ ان دونوں قبروں کے درمیان 7 بالشت کا فاصلہ ہے۔ قارئین کرام، یہاں تو آپ نے مکتب خلافت سے وابستہ علماء کی کتابوں کے حوالہ جات ملاحظہ فرمائے، اور اب ہم مکتب ولایت سے وابستہ علماء کی کتابوں کے چند حوالہ جات نقل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے فیض کاشانی اور بہار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ الکافی میں مرقوم ہے: حجر میں جناب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں۔ الکافی میں مذکور ہے: اور حجر میں انبیاء کی قبور ہیں۔ علاوہ ازیں الکافی، الوافی اور بہار میں مرقوم ہے: رکن سوم کے قریب حجر میں حضرت اسماعیل کی کنواری بیٹیاں دفن کی گئی۔ ابوبکر فقیہ نے اپنی کتاب البلدان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بھی نبی اپنی قوم کے ظلم و ستم سے بھاگا تو وہ بھاگ کر کعبہ آیا، جہاں وہ مرتے دم تک خدا کی عبادت کرتا رہا۔ ہود، شعیب اور صالح زمزم اور مقام کے درمیان اور کعبہ میں 300 نبی دفن ہیں۔ رکن یمانی سے رکن اسود تک 70 انبیاء کی قبریں ہیں۔ قبر و قبور کو جائز سمجھنے والے علماء ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کی قبور روز اول ہی سے ایک حجرے میں ہیں اور آج تک
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کسی نہ کسی شکل میں محفوظ رہا ہے، لہٰذا اگر قبر و مزار بنانا حرام ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر پر قبا اور چھت موجود نہ ہوتی۔ اس مکتب فکر کے علماء سورۃ بقرہ کی اس آیت سے بھی اپنے موقف کی صداقت کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں سورۃ الکہف کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اور جو ان کے امر پر غالب آئے انہوں نے کہا اور ہم ان پر مسجد تعمیر کریں گے۔ دور حاضر میں وہاں قبور انبیاء اور اولیاء کے زائرین کو قبورین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ خاتم الانبیاء علیہ السلام اور ان کے صحابہ اور انبیاء سابقین کو بھی قبورین کے نام سے پکاریں، کیونکہ ان بزرگواروں نے بھی حجر اسماعیل کا طواف کیا تھا، اور حجر اسماعیل میں جناب حاجرہ اور اسماعیل کی قبریں